السلام علیکم جی. 2023 سے جو ہے وہ بہت ہی کربناک تھا. ویسے انسان کی یا انسانوں کے جو دکھ ہیں وہ اتنے ہیں کہ اس کے اوپر آپ پریشان ہو سکیں، لیکن جب آپ ان کے لیے کچھ کر نہ سکیں تو بے بسی کا جو احساس ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے. تو اپنا یہ جو ہم کندھے پہ لٹکا کے بیٹھے ہیں یہ بھی ایک بے بسی کا احساس ہے کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایک سمبولیکلی ہی صحیح، وقتاً فوقتاً جو ہے سمبولیکلی ہی صحیح اپنے ولاگ کے اندر اس کا ڈسپلے کیا جائے. تو خیر، اور فلسطین اس کے اندر ایک اتنا خوفناک اور جینوسائیڈ ہوا ہے، بلکہ ہولوکاسٹ ہوا ہے جی فلسطینیوں کا، اور یہودیوں نے کیا ہے، اور ان یہودیوں نے کیا ہے جن کو ہولوکاسٹ سے بچانے کے لیے ان بیچارے فلسطینیوں نے اس وقت پناہ دی تھی اپنے ملک کے اندر، اور وہ اتنے بدمعاش ہو گئے کہ انہوں نے انہی کو ہی، ان کی نسلوں کو، ان کے بچوں کو مار مار کے قتل کرنا شروع کر دیا ہے، ان کی نسلیں ختم کر رہے ہیں. تو اور دنیا بھر سے جی اکٹھے ہو رہے ہیں، اور صرف یہودی نہیں جی، ان کے ساتھ روس کے جو ہیں، اب تو خیر وہ یوکرین ہو گیا ہوا ہے، یوکرین کے جو انتہا پسند مسیحی ہیں وہ بھی گئے ہیں، ادھر سے راشٹریہ سیوک سنگھ کے RSS کے جو والنٹیئرز ہیں، جو ایکسٹریمسٹ فائٹر ہیں وہ بھی گئے ہیں. صرف نہیں کوئی گیا تو مسلمانوں میں سے کوئی نہیں گیا. یعنی کہ انہوں نے پروپیگنڈا کر کر کے، اسلاموفوبیا کر کر کے اتنا زیادہ کر لیا ہے کہ خود یہ پہنچتے ہیں، لیٹن امریکہ سے بہت زیادہ آئے ہیں جی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، یہودی اور مسیحی اور غیر مذہب کے لوگ بھی، بھئی جن کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے نا، ایتھسٹ جو ہیں وہ بھی جناب فلسطینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کے لیے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اور جو ہے اس کے بعد پھر پھینٹ بھی پڑ رہی ہے ان کو، حماس ان کو پھینٹ بھی رہی ہے. تو پھر برطانیہ میں بھی اور فرانس میں بھی اور جرمنی میں بھی ان کی جب ڈیڈ باڈیز واپس جاتی ہیں تو بڑی آگ لگتی ہے ان کو. تو وہ اتنے امب لینا آئے سن، مطلب وہ یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے فلسطین کے اندر، نعرے لگاتے ہوئے، جہاز میں بیٹھ کے ویڈیو اپنی اپلوڈ کر کے تو بتاتے ہوئے وہ یہاں پہ کیا لینے آئے تھے، یہاں پہ تو جنگ ہو رہی تھی. تو اب جب جنگ کے اندر مارے گئے ہیں اور آپ نے یہ جنگ خود آپٹ کی ہے تو پھر اب اس پہ رونا کیسا؟ آپ کو تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ نے ایک ٹارگٹ اچیو کیا ہے، اس کے اوپر پھر ہاہاکار مچتے. آپ نے کبھی اس کے اوپر ہمارے جو ہیں فلسطینیوں کو کہیں ہاہاکار مچاتے ہوئے دیکھا ہو؟ وہ روتے ضرور ہیں لیکن رب کا شکر ابھی ادا کرتے ہیں. کیا حوصلہ ہے، کیا حوصلہ ہے اس قوم کا. یہ جی اس سال کا بڑا خوفناک مسئلہ تھا. میری خواہش نہیں تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، بندہ جب کچھ نہیں کر سکتا تو بے بسی محسوس کرتا ہے، اور بے بسی جب محسوس کرتا ہے تو پھر جو بلیور ہے وہ رب سے دعا ہی کر سکتا ہے. تو ہم بھی دعا ہی کر سکتے ہیں، دعا ہی کرتے ہیں. تو بہرحال پاکستان کی جو بے بسی ہے ایز اے ریاست وہ بھی پہلے اس سے زیادہ نہیں تھی. میرا بڑا دل کرتا ہے جی کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر تبرہ کروں عرب کے تمام حکمرانوں کے اوپر، اور میں نے کہوں کہ تمہاری غیرت مر گئی ہے، ہوئے بے شرمو، ہوئے تم کیا کر رہے ہو. میرا بڑا دل کرتا ہے. پھر میں سوچتا ہوں کہ میں ان کے اوپر تبرہ کروں تو یہ چلے، وہ تو عرب نیشنلزم کے طور پہ ان کا تو ڈبل رائٹ بنتا ہے نا، لیکن میں ایز اے مسلم کنٹری جب ہمارا ملک کیا کر رہا ہے تو میرا سر اس پہ شرم سے جھک جاتا ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ چلیں ہم تو ہیں ہی جسے کہنا چاہیے کہ دوزخی نا. وہ جو اسلامی انقلاب کے مامے بنے ہوئے ہیں ہمارے ہمسائے میں، 2 اسلامی انقلاب تو آئے ہیں نا، ایک جنوب میں ایک شمال مغرب میں. تو مطلب کہ ایران اور افغانستان والے، وہ جو اسلامی انقلاب کے مامے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی الحمدللہ کچھ نہیں کر رہے، بلکہ مطلب ہماری حکومت نے تو پھر بھی کچھ سمبولیکلی کر دیا نا، لیکن انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا، تکلف بھی نہیں کیا، بلکہ الٹا
جو ہے ایران کی جو ملیشیا ہے حزب اللہ، اس نے شام کے اندر جو ہے وہ فرقہ وارانہ سکور سیٹل کرنا شروع کر دیا، جہاں پہ وہ پہلے 14 لاکھ جو ہے وہ باسی حکومت کے مخالفین کو قتل شہید کر چکے ہیں، وہاں پہ انہوں نے مزید حملے کرنے شروع کر دیے، اور اسی دھکے کے اندر اپنے بھی 2 جرنیل مروا لیے، اور یہ اس سے بڑا لاس ہے، وہ جو پہلے ان کا جرنیل عراق کے اندر مارا گیا تھا نا، اس سے بڑا لاس کروا بیٹھے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب فلسطینیوں جو حملہ کیا تھا وہ قاسم سلیمانی، وہ جو عراق میں مارا گیا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا تھا۔ فلسطینی تڑپ پڑے ہیں آگے سے، انہوں نے کہا شرم کرو بے شرمو، کون قاسم سلیمانی، ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ یعنی وہ اپنا لوچ اس کے درمیان میں تلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے گویا کہ فلسطینیوں نے جو طوفان اقصیٰ کی جو موومنٹ شروع کی ہے وہ گویا کہ قاسم سلیمانی خود بہت بڑا قاتل تھا۔ یہ جو 14 لاکھ بندے میں نے کہے ہیں اس میں سے 10 لاکھ تو اس نے قتل کیے تھے وہاں پہ، اور قتل بھی اس نے ایسے بے رحم طریقوں سے کیے تھے کہ شہروں کے اوپر جو ہے وہ کیمیکل برسا دیے تھے اور لوگ وہاں پہ مر گئے تھے۔ پھر کئی دیہات اور قصبات کو تو اس نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو باہر نکالا، جو ہے وہ مطلب کہ مسجدوں میں لے جا کے خواتین کو ریپ کیا گیا، اور اس کے بعد جب وہ مزید برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی تھی تو ان کو گولی مار کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ بڑا قریب قسم کا انسان تھا۔ تو چلیں وہ امریکہ کے حملے میں مارا گیا یا جو ہے یہ والا ہو گیا۔ تو بہرحال ایک اس طرح کا واقعہ اور بھی ہے جی، وہ بڑا سمبولک واقعہ، اور میں جو ہوں مسکرایا اس لیے ہوں کہ وہ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میری ملاقات ہوئی فلسطینیوں سے، وہ اتنے دکھی نہیں ہیں جی، بڑے حوصلے میں۔ وہ کہتے ہیں مطلب کہ ان دنوں جب میری ملاقات ہوئی ہے ان کے ترجمان سے تو 16,000 شہادتیں ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کہا اس سے ڈبل زیادہ اور ہوں گی، ابھی آزادی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو بڑی حوصلہ مند قوم ہے وہ، اور پوری دنیا کے اندر ان کے لیے ہاسٹیلٹی تھی، کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اب جس میڈیا کے اوپر فلسطین کے خلاف بات ہوتی ہے وہاں کے مقامی لوگ اس میڈیا کا گھیراؤ کرتے ہیں، اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کے سٹاف کو پھینٹیں لگاتے ہیں کہ تم ابھی بھی فلسطینیوں کے خلاف چلتے ہیں، اور پولیس پکڑ کے اس رپورٹر کو، اس جرنلسٹ کو گرفتار کرواتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ کہاں کہ ان کے حق میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں کہ اب ان کے مخالف میں بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ بس لیکن ایک جس طرح اپنا صہیونیوں نے ایک پرسپشن بنا رکھا ہے، شروع میں بہت زیادہ پاکستان کے اندر بھی، یہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں احمد قریشی صاحب، بڑا اٹھ کے بولتے تھے وہ اسرائیل کے حق میں اور فلسطینیوں کے خلاف، لیکن کافی دن ہو گئے غائب ہیں سوشل میڈیا سے۔ بڑا روزانہ اٹھ کے 40-50 وہ پوسٹیں کرتے تھے، کچھ شیئرز ٹویٹ کرتے تھے، اور بڑی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ ہفتہ 2 ہفتے انہوں نے دی ہے، لیکن وہ پھر جو ہے آج کل غائب ہیں، پتہ نہیں اسرائیل کے دورے پہ چلے گئے ہوں یا اسرائیل کی طرف سے لڑنے نہ چلے گئے ہوں فلسطینیوں کے خلاف، کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ لیکن یہ بات ابھی تک پروون نہیں ہو سکی کہ فلسطینیوں کی حمایت کے اندر کوئی ان سے لڑنے گیا ہو۔ فلسطینیوں کے ہاتھ میں راکٹ ضرور لگے ہیں جس سے انہوں نے اسرائیل کے ہیلی کاپٹر اب گرانے شروع کیے ہیں۔ یہ اسرائیل کے راکٹوں کا ذخیرہ تھا جس کے اوپر فلسطینیوں نے قبضہ کیا ہے مجاہدین نے، اور جو ہے اس کے حوالے سے اسے ہم کہتے ہیں نصرت خداوندی، کہ وہ اسرائیلیوں نے ایسے راکٹوں کا ایک بہت بڑا گوڈاؤن جو ہے وہ وہاں سے دوڑ لگا دی اور فلسطینیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ جب انہوں نے اس کو چیک کیا تو وہ تو جہاز گرانے والے میزائل تھے۔ تو اب تک سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج فلسطینیوں کو یہی تھا نا کہ اسرائیلی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آتے ہیں، تاک کے میزائل برساتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اب پرسوں تک کی اطلاع تھی عبداللہ طارق سہیل صاحب کی، اور وہ یہ تھی کہ 2 ہیلی کاپٹر انہوں نے پہلے حملے کے اندر گرائے ہیں۔ تو اسرائیلیوں کو اب باقاعدہ ماتم شروع ہو گئے۔ اب ان کے اوپر فلسطینیوں پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا سیز فائر کر لیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سیز فائر نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے، ہاں سیز فائر نہیں ہوگا، اور سیز فائر سے انکار فلسطینی کر رہے ہیں اور ان کی نمائندہ جماعت حماس کر رہی ہے، اسرائیل نہیں کر رہا۔ اب اسرائیل نے ڈیوٹی لگائی ہے مصر والوں کی، مصر کے قبطی یہودیوں کی، وہ قبطی یہودی ہے، نام ان کے مسلمانوں والے ہیں، تو وہ جو جنرل ہے وہاں پہ وہ بھی وہاں پہ بھی کوئی عارف حسن ٹائپ کا بیٹھا ہوگا، اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے، لیکن وہ قبطی یہودی جو ہے اس نے بڑا فورس کرنا شروع کیا، اب بلیک میلنگ پہ اتر آیا کہ جو کیمپ ہیں ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے، ہیں ان قتل عام کر دیں گے، جو فلسطینیوں کے کیمپ مصر کے اندر کو قائم ہوں گے، لیکن فلسطین کی قیادت اس وقت تک ڈٹی ہوئی ہے۔ اب یہ سارے جو ہیں وہ قطر پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، سعودیہ بھی اور یہ سارے مل کے، کہ تمہارے تم نے چونکہ انہیں پناہ دے رکھی ہے تو تم ان پہ پریشر ڈالو اور انہیں قائل کرو، لیکن ابھی تک فلسطین کی قیادت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی۔ چلیں سارا ولاگ اسی میں نکل گیا جی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔